تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شروع آیات میں پکے سچے مومن، مخلص اور نیک صالح بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد 2 آیات میں کھلے اور پکے کافر اور وہ لوگ جو ازلی اور ابدی کفر اور شرک پر زندگی گزارنے والے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان لوگوں سے، ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ کما آمن الناس سے مراد حضرات صحابہ، خلفائے راشدین اور انصار اور مہاجر۔ مہاجر ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ جب ایمان لائے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنے گھر بار، کاروبار، رشتہ دارے اور ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر کے اس دین کی خاطر بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا وطن چھوڑنا، بیوی بچوں کی قربانی دینا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی خاطر سب کچھ نبی کے کہنے پر انہوں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اسی طرح جو انصار تھے انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی کہ اتنی دور سے آئے ہوئے لوگوں کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اور اپنی زمین، جائیداد، اپنی حتیٰ کہ بیویاں ان کو طلاق دے دے کر کے ان لوگوں کی نکاح کرائی، اپنے کاروبار میں پارٹنرشپ ان کی لگائی۔ تو یہ بھی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے انصار اور مہاجر دونوں کی قربانی اعلیٰ درجے کی قربانی تھی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے صحابہ کو پیش کر دیا کہ ایمان وہی معتبر ہوگا کما آمن الناس، جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر ایسا ایمان ہے تو سمجھو کامیابی۔ اور صرف یہ ایک آیت نہیں بلکہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے میل کھا جائے تو سمجھو تم ہدایت پر۔ تو پتہ ہی چلا کہ صحابہ کے ایمان کو ایک کسوٹی، ایک معیار کی حیثیت سے پرکھا گیا ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی بڑے فضائل آئے ہیں صحابہ کے۔ کہیں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، بلکہ دانتوں سے پکڑنا، یعنی کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ۔ اور صحابہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔
بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کا بھی اتباع کرو گے تمہاری گاڑی اور کشتی پار لگ جائے گی۔ اور دوسری طرف صحابہ کی بدگوئی، ان کے بارے میں زبان درازی اور ان کو برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت سخت ڈرایا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں کوئی بری بات مت کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے، مجھ سے محبت ہوگی، میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض، سمجھو صحابہ سے نہیں بلکہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ یہ میرے عثمان کو برا کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو معیار قرار دیا ہے قرآن نے، اگر ان کی کوئی گستاخی اور برائی کرتا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گستاخ کو دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ادھر نبی کا جنازہ پڑھا ہے، ادھر یہ خلافت کے چکر میں لگ رہے تھے، ابو بکر کو بھی مرتد، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں کہیں تم کی بات ہے، کوئی ٹھکانہ ہے ان لوگوں کو؟ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ کہیں تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان اصحاب بیعت والوں سے راضی اور خوش ہے جو شجرہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے نا، اللہ نے ایسے سے القاب ٹائٹل دیے ان کو۔ کہیں قرآن میں فرمایا کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ نے دلوں میں ایمان کو جمع دیا ان کے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں اولئک هم الراشدون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور کہیں فرمایا آمنوا كما آمن الناس، اور قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، ایسا تمغہ ان کو دے دیا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آنے والا کتنا بھی بڑا غوث، قطب، ابدال، پوری زندگی تہجد، اشراق، اوابین، روزے، نوافل میں گزارتے تو بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے اور بعد میں آنے والے کے ایمان کی گواہی قرآن نے نہیں دی۔ اور جس کی گواہی قرآن دے دے، جس کی شہادت اللہ کا نبی دے دے، میرے بھائیوں اس کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہی چلا کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ صحابہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم، اور ڈر گئے ہیں 73 فرقوں کے اندر، اور فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک جنتی ہے، ان کی علامت، ان کی نشانی، ان کی پہچان تو بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت کامیاب ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گی، اس پر عمل کرے گی اور ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے گی۔ تو پتہ چلا ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ۔ اسی لیے میں نے سورہ فاتحہ کے اندر بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کو بیان کرتے ہوئے صراط القرآن یا صراط الحدیث نہیں کہا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ 4 قسم کے لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی صرف کتابیں کافی نہیں ہیں،
بلکہ کتابوں کو سمجھانے والی شخصیات، رجال، افراد، یہ ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، آئیڈیل نمونہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے صحابہ کے ایمان پر، صحابہ سے میل کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے دیکھیے دشمنوں نے کوششیں کی، پہلے قرآن میں شک ڈالنے کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ نبی کے اوپر انگلی اٹھاتے تو اس کے اندر بھی کامیابی نہیں ملنے والی، چونکہ کتنا بھی گنہگار امتی وہ اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا دین کی عمارت کو ڈھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے اوپر نشتر لگاؤ۔ کسی نے کہا کہ یہ صحابی ایسے ہیں، کسی نے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں آپ دیکھیں گے وہ یا تو ڈائریکٹ حملہ کریں گے صحابہ پر یا انڈائریکٹ، یعنی علماء کو بیچ میں آڑ لے کر کے جی یہ ان سے علم حاصل کیا انہوں نے ان سے، اور صحابہ کے بارے میں جا کر کے اپنی زبانیں گستاخ دراز کرنی شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھی خرچ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا قیامت تک آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کے اوپر بحث کریں گے، حجت کریں گے، اور صحابہ دین کے گواہ ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دین کے گواہ۔ اور گواہ کو اگر مجروح کر دے تو عدالت میں کیس ڈسمس ہو جاتا ہے۔ اگر عدالت میں گواہ کو پیش کرے اور کہتے ہیں کہ آپ کی گواہی جھوٹی ہے اور یہ تو گواہ ہے ہی نہیں، تو جج کیا کہے گا کہ جب گواہی نہیں ہے تو یہ مقدمہ ہی خارج کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی صحابہ کے اوپر مطلب حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیعہ ہوں، خارجی ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا ایمان یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، ہم جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں ایسے ہی خلفائے راشدین اور ایک ایک صحابی کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سے لوگوں نے کیا کرنا تقسیم کر دیا، صحابہ کو ایک سائڈ اور اہل بیت کی محبت کا یا علی یا علی یا حسین بس کہہ کر کے سمجھنے کو ہے کہ بس یہی سب کچھ۔ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں ان کی محبت بھی، اور تمام اے ٹو زیڈ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے۔ ہم علی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ابو بکر اور عثمان اور ان سے کرتے ہیں۔ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، کوئی تفریق ہمارے نزدیک نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، قالوا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفیہ سفاہہ بے وقوف کو کہتے ہیں جس کی عقل ہلکا پن ہوتا ہے۔ بے وقوف کیوں کہا صحابہ کو؟ بے وقوف اس لیے کہا کہ یار یہ عجیب قسم کی مخلوق ہے، ایمان لانے کے بعد نہ انہیں اپنی ذات کا پتہ نہ اپنے مفاد کا پتہ، بس نبی نے جو کچھ کہہ دیا انا دن اس کے اوپر ایک دم عمل کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیے کتنا بڑا مالدار تاجر تھا، ایمان لانے کے بعد غریب فقیر ہو گیا، اور ابو بکر کچھ سوچتا ہی نہیں، چار پشتے اسلام کے حوالے کر دی۔ ہم تو بھائی عقل کے مطابق کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ادھر کو بھی جھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ادھر کو بھی، اپنے آپ کو ہوشیار مان رہے ہیں، وہ زینیس، کیا پتہ کب حالات پلٹا کھا جائیں۔ ابو بکر تو بے وقوف ہے، ایک ہی طرف کی چلا رہا ہے، عمر عثمان صحابہ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو حق اور سچ جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور جب ایمان سے بن جاتا ہے تو پھر عقل وقل ساری چیزیں پیچھے
رہ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا کوئی ہنسی کھیل تھوڑی ہے بھائی صاحب، لوہے کے چنے چلانے پڑتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب دو رخی نہیں چلے گی، ادھر بھی منہ مار لیا ادھر بھی منہ مار لیا، نہیں، اب تو ہم نے ایک کانٹیکٹ پر سائن کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کی مانیں گے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اب اس میں کوئی چیز کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ بیٹے بدر کے موقع پہ تو کہتا ہے، عبد الرحمن نے کہا تھا والد صاحب کئی مرتبہ سامنے آئے لیکن شفقت پدری کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میرا ایک مرتبہ بھی وار پڑتا میں کبھی اس کی رعایت نہ کرتا، اس لیے کہ تو منافق ہے، اس کا مطلب بیٹے کی رعایت بھی اور ایمان کا کلمہ بھی، ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تو جب ایمان لے آئے تو بیٹا ہو سامنے، باپ ہو، پھر کسی کی کوئی رعایت نہیں، یہ ہے ایمان۔ تو یہ منافق کہتے تھے کہ یار یہ تو بیوقوف لوگوں کا کام ہے کہ بس عدد ایک آخرت کے چکر میں نہ آخرت دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ حوریں دیکھی، نہ عذاب قبر کا پتہ، بس ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے لگ گئے، یعنی ادھار کو نقد کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو نقد دنیا کی عیش و عشرت یہاں کے اسباب کو نہیں چھوڑ سکتے، سمجھے نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ایمان لے آئے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا بس تھوڑی بہت پوجا پاٹ اگر کر کے کام چلتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی اتنی بڑی قربانی ہم دینے والے نہیں۔ اب دیکھیے جس نے صحابہ کو برا کہا، جس زبان نے صحابہ کو بھوکا، اللہ نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ تمہیں اپنی زبان گندی کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا جواب میں دوں گا۔ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ پتہ چلا قیامت تک جو زبان صحابہ کو برا بلا کہے گی اللہ صحابہ کا دفاع خود کرے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابی کو برا کہا تو صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں جواب دیا۔ اللہ جس کو جواب دے کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نے کہا یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے گروہ ڈال اپنے شیاطین جو ان کے سردار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، قالوا، تو ان کو کہتے ہیں انا معکم، دیکھو تاکید ہے، انا کے اندر بے شک یقیناً ہم، معکم تمہارے ساتھ۔ صحابہ کے بارے میں تو فرمایا آمنا، بس وہاں کوئی تاکید نہیں ہے چونکہ ایمان تو تھا نہیں دنوں میں، بس ہم ایمان والے ہیں۔ وہاں تو نہیں کہا انا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تھے کافروں نے کہا ہوگا یار تم تو وہاں نظر آتے ہو ان کی مجلس میں، کیا چکر ہے نا؟ انہوں نے کہا جناب کیوں چکر میں پڑ رہے ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، پھر وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ انما نحن مستہزئون، جواب دے دیا ہم تو استہزاء، مذاق، دل لگی، یار نئی نئی باتیں سننے کو ملتے ہیں، کبھی آسمان سے اوپر کی باتیں ہیں کبھی زمین کی، یعنی ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ کیا ہم تو مذاق اور ٹھٹے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، چونکہ مذاق اڑانے سے تو اللہ خود منع کرتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جواب یہ ہے کہ مذاق کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، مذاق کا مطلب ایک تو ہوتا ہے انتقام لینا، اللہ ان کو ڈھیل دے کر کے ان سے انتقام لے رہا ہے۔ جیسے شکاری جب مچھلی پکڑنے کے لیے چارہ اور کانٹا لگاتا ہے تو اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس کو جب تالاب میں ڈالتا ہے نیچے اس میں کوئی چارہ وارہ گوشت کا ٹکڑا یا کوئی چیز لگاتا ہے تو مچھلی آ کر کے اس کو کھاتی ہے، اور کھانے کے بعد وہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، خوب چلتی ہے، مچھلی خوش ہو جاتی ہے کہ بڑا مزہ آ گیا،
غذا بھی کہیں تلاش نہیں کرنی پڑی ہے، تو گھر کے اندر ہی مل گئی۔ اور جب وہ لکڑی جو اوپر ہوتی ہے اچھی طریقے سے نیچے ڈوبتی ہے تو اب یہ سمجھتا ہے کہ مچھلی جال میں اچھی طرح پھنس گئی۔ کیوں جی؟ تو جب اچھے طریقے سے پھنستی ہے، شکاری اچانک جھٹکا مارتا ہے تو پانی کی دنیا سے نکل کر کے خشکی کی دنیا میں ایک دم آ جاتی ہے۔ اب سوچتی ہے کیا ہو گیا ایک دم۔ اب پھر اس کو مسالوں کے ساتھ تلا جاتا ہے، اس کی فرائی کی جاتی ہے اور اس کو آگ پر پکا کر کے انسان کھاتا ہے، تب اس کو عقل آتی ہے جا کر کے یار کم سے کم کسی کی بات مان لیتے تو فائدے میں رہ جاتے۔ تو منافق کا بھی حال یہی ہے کہ وہ بھی ڈھیل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے بر وقت تب بھی مان جائے۔ اللہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، اللہ چاہے تو ایک دم پکڑ کر سکتا ہے، لیکن دنیا والے تو اچانک پکڑ اس لیے کرتے ہیں چونکہ کبھی مجرم بھاگ نہ جائے، انڈر گراؤنڈ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے تو کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ تو جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کا کوڑا بڑا زبردست۔ تو فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو تھوڑی ڈھیل دے رہا ہے۔ کیسے؟ جب پل صراط پر چلیں گے تو ایک نور نظر آئے گا، ابھی منافق بھاگ کر کے توڑ کر کے کوشش کریں گے، لیکن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، جیسے ہی بھاگیں گے اچانک روشنی ختم، پھر اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے۔ سوال یہ بھیک مانگے گے، یار کوئی روشنی دے دو، ہم کو بھی پل صراط سے پار گزرنا ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور یہاں نہیں جناب دنیا کے اندر ملتا تھا، یہ تو اس کی شکل ہے یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ پھر پیچھے کی طرف لوٹیں گے، لیکن پھر دنیا میں واپس تھوڑی کوئی آ سکے گا، اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ آج ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اہل جنت جنت کی مسیریوں پر بیٹھ کر کے ان کے تماشے دیکھیں گے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی جنت دکھائی دے گی بھاگیں گے، پھر دروازہ بند کر دیا تو پریشان۔ یہ ہے مذاق۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے بھی ان سے انتقام کے لیے، نپٹنے کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو مچھلی کی طرح ڈھیل دی جا رہی ہے ان کی سرکشی کے اندر۔ طغا کہتے ہیں سرکشی کو، طغل ماء، جب پانی حد سے اوپر اچھال آ جائے تو اس کو کہتے ہیں پانی بہت اوپر ہو گیا۔ تو یہ بھی اپنی سرکشی میں بہت مگن ہے۔ یعمہون، عقل کے اندھے ہیں۔ دیکھو عما اندھے کو کہتے ہیں، لیکن عین میم اور ہا اگر آ جائے، یہ عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت ہے کہ ایک ہی لفظ سے کئی معنی آتے ہیں۔ عین اور میم، عما صرف آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں، عین میم اور اگر ہا اس کے ساتھ آ جائے تو اب دل کے اندھے کو یعمہون کہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر بھی اندھا پن ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ کیا کسی سے مذاق کریں گے، اللہ خود ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ صحابہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر صحابہ کی مدح سرائی اور ان کی توصیف، ان کی منقبت اور ان کے اسوہ اور نمونے کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور صحابہ کا احترام ہمارے لیے، ان کا تقدس بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا شعر ہم کو کہا، جب آپ نے سنا ہوگا خلافت کو بڑا دھچکا عربوں نے دیا، جو خلافت تھی مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر، وہاں جو عرب لوگوں کی کان انہوں نے بھرے انگریز نے، اور شریف مکہ نے بغاوت کی، اور خلافت کا جو مطلب تھا وہ اتاترک کون تھا، کمال پاشا، اس نے اس کو پاش کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا متاع ماں حجازیاں بردن، کہ ہماری زندگی کے سامان کو حجازی لوگ لے گئے، یعنی خلافت کو تار کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے رسول بھی عربی تھے، عربوں کو برا کہنے سے پھر بھی انہوں نے احتراز کیا عربی زبان اور نبی کی نسبت کی وجہ سے۔
تو صحابہ تو بہرحال نبی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تو ہمیں کتنا احترام ان کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان میں پختگی اور رسوخ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔